معزز سامعین محترم اہلیان سرگودا خصوصاً اہلیان بلوال تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران بزرگان دین ائمہ کرام مشائخ اعظام پیران اعظام شخصیات ہر کارکن آپ تمام سارے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مبارکباد بھی اس صورت میں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں آج حالات ملک صورتحال اسلامی دنیا کی صورتحال امت مسلمہ کی صورتحال بڑی مخدوش ہے، لیکن پھر بھی حضور کے غلاموں کی شان براء البراء ہے، اور جو کل کا دن گزرا ہے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی جاں فضا، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آئی ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں حضور کے غلام ابھی زندہ ہے، اور حضور دے غلام بڑی سج نال زندہ اور کسی نو پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ اقبال نے کیسی عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو اس کا کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اقبال کہتا پریشان نہ ہو، اگر فلسطین دے اندر ظلم ہو رہا، اگر کشمیر دے اندر ظلم ہو گزریا یا ہو رہا، اور پاکستان دے اندر بھی منافق بنا جمانن تے کہتا غم نہ کر، میں سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اے اسلام دی فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس نو جتنا دباؤ گے اتنا ابھر کے آئے گا، اور کل دے دن تو بات ہے پتہ لگدا کہ انشاءاللہ اسلام دی نشاط ثانیت وقت قریب آ رہا، اور یاد رکھنا کدی بھی اسلحے دے نال کدی بھی فوجاں دے نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، اور کدی بھی جت انہاں گلاں دے نال نہیں ہوئی، ہمیشہ جت ہوندی تے جذبے دے نال، اور حضور دے عاشق صادق امیر المجاہدین امت مسلمان وہ جذبہ دے کے گئن کہ اقبال کہتا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ بابا جی یہ سانو دس کے گئن، اے آج تک کسی نے دسیا، سارے دعوت دسیا سن کہ جناب فیکٹری اور کاروبار چمک جان، اور جناب کھیت اور کھلیان چمک جان، فصلہ بہار آ جائے، جناب پتر اور جناب دودریاں دیئے شادیاں پودریاں دیئے کھلائیاں جان۔ اے تب بابا جی سانو دس کے گئے کہ حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان احد جا کے دعا کی مانگی، اے تب سانو وہ دس کے گئن، ورنہ سانو دین دے جڑے روخے جنہ پا دیتا سی۔ اقبال کہتا گلا جفائے وفا حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اقبال کہتا جڑا دین ہے بیان کرتے پھر دن۔ اے جناب آج کی جناب بل پاس ہویا، کیڑی قرارداد آئی جی؟ اسلامی نظریاتی کونسل دی قرارداد آئی، شدت پسندی دے ہوتے میں کہ اس ملک کے اندر صحافی پٹ رہن کہ ساڑھے سامنے او لوگ کھڑے کر دیتے گئن جڑے ساڑھے نمائندے ہی نہیں، اور اسی دیندار ہو کے بھی پٹ رہے ہیں کہ انہاں لوگوں دے کول نظریاتی اسلامی کونسل ہے جڑے دیندار ہی نہیں، جنہاں نو دین دی دال نال خبر نہیں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل دے وچ کسی دی ترجمانی کرنی نے تو امیر المجاہدین کو لا کے پوچھو کہ اسلام ہے کی نظریات ہیں کی، تو انہوں دسن کے اسلام کیے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ 9 مئی ہو جائے تو پورا پاکستان مزمتہ کرتا پھرے، تے ناموس رسالت ہوتے حملہ ہو جائے تے پوری ریاست بھنگ پی کے ستی رہے۔ اے نظریاتن اے اسلام ہے، ہرگز اسلام نہیں۔ ہاں چند دے کے اور جنہیں جناب کپی تان قسم دے مولوی اور ٹی ویاں دے بٹھا کے کہ کیا جائے جناب اے اسلام بیان کر رہے ہیں، میں کہا نہیں، اسلام پوچھ رہی تھا داتا علی اجمیری کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا خواجہ اجمیری کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا مجدد الفسانی کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا امام احمد رضا بریلوی کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کو پوچھ۔ جے تو آنو انہا سارے کو چڑے، اگر تو آنو انہا سارے کو چڑے تو اسلام پوچھ رہی تھا جناب علامہ ڈاکٹر محمد حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کو پوچھ، اقبال 10 اسلام
کیے کہندا دین اگر تے پختہ بے آدابش کہندا ہے چند ٹکڑے ہوتے اپنا دین تے نظریات تے اسلام بیچن والے کو نہ پوچھ کہ نظریات کیے تے کونسل کیے تے اسلام کیے کہندا دین اگر تے پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش کہندا دین پوچھ نہیں تے داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے آ کے پوچھ اور تسی سانو دسو گے اے سانو پہ کے دسن گے کہ اسلام کین نظریات کین جنہ دے وڈے نے جناب 2-2 روپے دے تے انگریز دے جناب ٹاؤٹی کی تھی اور جنہ دے وڈے انگریز نہ مل کے جناب جہاد دے جناب مخالف اور جناب ساڈے مجاہدین دی گرفتاریاں کرتے رہے اے سانو دسن گے کہ اسلام دے نظریات کین سانو پتہ کہ پاکستان دے نظریات کین سانو پتہ کہ پاکستان دی بنیاد کی ہے سانو پتہ کہ اسلام دے نظریات کین سانو پتہ کہ کونسلا کین اسی تانوں دسیں گے کی دسیں گے اقبال دی زبان تے دسیں گے اقبال کہنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اقبال کہنا اینا کھولنا جامی اقبال کہنا کھول جائیے کہنا حضرت عبداللہ بن جاش دی بارگاہ جا حضرت سعد بن ابی وقاص دی بارگاہ جا دو میں صحابی کٹھے ہو گئے حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے کہ میں تے جناب عبداللہ بن جاش کٹھے ہو گئے میدان بدر نال نال کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن جاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو کیا جناب تسی حضور دے مامو جانو اور حضور تانوں ویکھ کے کہندے کہ ہے کسے دا او جا مامو تے میرے سامنے لے آئے اور تسی او جنہ دی بڑی شاناں اور تسی او جنہ اسلام واسطے پہلا تیر چلایا اج ذرا دعا منگو میں آمین اکثر حضرت سعد کہندے میں دعا منگی یا اللہ اج ڈاڈے جا دشمن نہ وا پاویں انہاں کہا آمین انہاں کہا یا اللہ وہ بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا میدان چاہ جائیے تلواراں لے کے انہاں کہا آمین انہاں کہا پھر اسی دوویں ایک دوسرے تے تلواراں چکیے پھر تو میں نو طاقت دے وے میں اس دشمن نو وڈ کے رکھ دیاں پھر اس دا سارا کچھ لے کے جناب مال و اسباب اے مسلماناں دے لشکر وچ لے آواں انہاں کہا آمین حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میری دعا اختتام کیتی ہن تسی منگو حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چک دیتے کیا یا اللہ ڈاڈے جا دشمن نہ وا پاوے ادھر او بھی اپنے لشکر چو نکلے ادھر میں بھی اپنے لشکر چو نکلا اور جناب ایک دوسرے تے تلواراں چک لئیے حضرت سعد نے کہا آمین انہوں نے کہا یا اللہ پھر او میں نو شہید کر دے وے انہوں نے کہا آمین انہوں نے کہا یا اللہ پھر خالی شہید نہ کرے میرے ناک کان تے جناب میرا مسرہ کر دے اکھاں بھی کر دے انہوں نے کہا آمین انہوں نے کہا یا اللہ پھر اس حال میں تیری بارگاہ پہنچا تے تو میرے کو سوال کرے کہ عبداللہ بن جاش تیرے ناک کان کدھر گئن تے میں آکھا جدے افی کا وفی رسول کا یا اللہ میں تیرے تے تیرے حبیب تے رستے تے کٹا کے آیا اور کدھر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج جہاد دی گل ہی کوئی نہیں آج قتال دی گل ہی کوئی نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا لا عزت الا بالجہاد فرمایا میرے غلاموں سن لو تہاڈی عزت دنیا تے جہاد تو بغیر نہیں ہو سکتی جہاد تو بغیر نہیں ہو سکتی اور جدوں تک جہاد کرتے سن مسلمان اقبال کہتا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے بال کہتا تو دین جدر نگاہ چکرتا سا جدر رخ کرتا سا ادھر جناب ہر چیز کم کے رہ جاندی سی آج تو عام معصور اور مجبور اور جناب مخور ہو کے بیٹھے آیا کی ہویا جناب ساڑھے کول جناب کوئی نہیں ایسی جنگ چھیڑ دئیے میں کہا نہیں ساری زندگی یہ کہندے رہے کہ جدو بغداد کے اندر ہلاکو خان دیئے فوجہ آ رہی ہے سن تے مولوی بے کے مسواق دیئے گٹھا ناپ رہے سن مچھا میں چٹے بال کڑنے چاہی دیں یا نہیں کڑنے چاہی دیں الزام لاندے سن علماء تے کہ جناب او کٹ رہے سن میں کہا آج کوئی مولوی یہ نہیں گل کر رہا آج تا مولوی جا رہے دستور ہوتے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لیاؤ غوری بار کٹو لیاؤ شاہین بار کٹو لیاؤ حتف بار کٹو لیاؤ خالد ٹینک بار کٹو لیاؤ درار بار کٹو تے باپے دی ویل چیر اسی بھی لے آؤں گے تے جناب اسرائیل میں ٹکڑے کر رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور کل دے دن تا تاریخ رقم ہو گئی کہ کوئی نہیں اختلاف سی کسے گلتا کسے نو کوئی اختلاف نہیں کہنے ایک پیج تے نہیں
ہوندے میں کہا چھڈ ایک پیج نو تسی سارے ایک پیج تے ہو جاؤ اسی آنے ساڈی ڈیوٹی لاؤ جے سانو اپنے موڈے تے رکھ کے بشکا پانی پیوانا پہ اسی پانی پیواواں گے لیکن نکلنا تانوں پے گا انج گل نہیں بنے گی اے نہیں ہو سکتا کہ قوم دے خزانے تے تسی جناب ڈاکے مارو قوم دے خزانے لٹ لٹ کے تسی کھاو بجٹ تواڈے پاس ہون سارا کچھ تواڈے کول ہوے تے آکھے جناب تسی جا کے لڑو میں کہ نہیں اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار اور کس دن واسطے رکھے ہوئے سارا کچھ اے جناب ساری طاقت کس واسطے لبیک والے نو وکھان واسطے اسی تہاڈیاں طاقتاں ویکھیاں ہویاں تے ساڈا جذبہ تساں وی ویکھیا ہویا اسی ہن چاہندے ہاں تہاڈیاں طاقتاں ویکھن اسرائیل والے تے ساڈا جذبہ وی ویکھن اسرائیل والے تے پھر اقبال کہے اقبال دی روح بھی پکار کے کہے کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے 200 سال تو امریکہ جنگ لڑ رہا 200 سال تو آج تک کسی ایک امریکی نے کھڑے ہو کے کیا کی مصیبت پائی ہوئی نے سانو جناب تسی جنگیں کری جا رہے ہو انہوں نے پتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا تو گئے تے کھان پین دی چیز کوئی گھر نہیں سی آج ساڑھے تھو کمانے اے جناب ساڑھے لکھاں پاکستانی بار ملک کمان جاندن ایتھو ایک جرنیل ریٹائرڈ ہوندا ایک جسٹس ریٹائرڈ ہوندا ایک جناب چیف ریٹائرڈ ہوندا ایک سیاستدان جناب ویلا ہوندا یا کیس بندا ایک بیوروکریٹ ویلا ہوندا اور سارا لوٹ کے باہر لے جاندا میں کہ انج معیشت ٹھیک ہونی انج معیشت ٹھیک ہونی انج چیزاں ٹھیک ہونی بھئی اسی پوری قوم جمع کر کے ایتھے لے آئے پاکستان تے ایک بندہ لے جاوے باہر اے تک گڈی گڈے دا کھیڑ بنایا ہے انہوں نے اور اے سمجھ کر انہوں نے پتہ نہیں میں کہا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا اسی سارا کچھ جان دیا اسی معیشت بھی جان دیا اسی معاشرت بھی جان دیا اسی ریاست بھی جان دیا اسی ملک بھی جان دیا اسی حکومت بھی جان دیا او کوئی ہور ہون کے جنہوں نہیں پتا اسی تا انہوں دی اولاد وچوں جنہ 1000 سال برے صغیر وچ حکومت کی تھی اسی انہوں دی اولاد وچوں جنہ جناب 16 واری حملے کرن دے باوجود مایوس نہیں ہوئے 17ویں واری محمود غزنوی پھر لے کے فوج جناب سومناتھ دا مندر توڑ کے رکھ دیتا اے تانوں غلط فہمی کہ اسی کمزور ہاں جیسی پیچھے ہٹن والے ساڈے کول جذبات موجود ہیں اور ساڈے خون وچ شامل ہے گل اور سانو پتہ کہ ساڈے وڈیاں نے سومناتھ دا مندر کیویں توڑیا سانو پتہ کہ جناب شہاب الدین غوری کیویں آیا سانو پتہ کہ احمد شاہ ابدالی کیویں آیا سانو پتہ کہ جناب 60,000 دے لشکر وچ خالد بن ولید 60 بندے لے کے کیویں گئے اے ساری گلاں اسی جانتے ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں نے دسو کل پورے دنیا انڈونیشیا جگارتا بڑے بڑے دنیا لکھاں نہیں حساب دے نال اگر لایا جائے کروڑا مسلمان کل پوری دنیا روڈا دے سن لیکن تو انہوں کوئی ایک حکمران نظر آیا روڈ تے ایک حکمران ایک سپاہ سالار کسے بھی اسلامی دنیا دا کوئی ایک جناب منسٹر کوئی ایک اے اساں یاشیاں واسطے پڑے ہوئے اے اسی بدماشیاں واسطے پڑے ہوئے انہاں دی گڈیاں ویکھو ٹان ٹان کے در جا رہے ہیں جناب کی اوے تانوں کیڑے مرض واسطے رکھیا ملک تواڈے کو نہیں چلدا معیشت تواڈے کو 76 سال ہو گئے نہیں چلدا بنگلہ دیش دے ٹوٹے تساں کرائے کشمیر تساں بیچیا جناب کارگل دے اوتے غازیاں اور شہیداں دا سودے تساں سیاستداناں تے جناب بیوروکریٹاں تے سارے رل کے کیا تانوں اسی پالے کادے واسطے ہویا تسی لڑ تسی نہیں سکتے حفاظت تسی ساڈی نہیں کر سکتے سلالہ بیس ہوتے امریکہ جناب امریکی گھنڈے آ کے ساڈے فوجیوں نو شہید کر جان اے جناب ایبٹاباد دے اندر آ کے امریکی رات نو آپریشن کر جان تانوں کس مرض واسطے رکھیا ہویا جے تواڈے کو نہیں ہوندا تے تسی جاؤ اللہ دے گھر دیے تے پھر ساڈا ملک جانے تے ساڈا وطن جانے تے پھر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بلوال والے تھکے بیٹھے تے پھر نعرہ کیوں نہیں لاندے تانوں اس نعرے نال کوئی تکلیف ہے اور جھلے ہوئے نعرہ ہی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تانوں نعرے بس میں نے پتہ لگ گیا ابھی جاگ دے بیٹھے ہاں بھائی خدا زندہ زندوں کا خدا ہے ہاں میں سانو احساس نہ ہوئے بھی مردے نہ گل کرتے پہ زندے نہ گل کرتے پھر دیا اور ساڑی گل ہے ہی بڑی تگڑی اور اے میں تو اندسے لگا نعرے دا اے فلسطین اے ہتین دے مقام تے صلاح الدین ایوبی نے
جدو صلاح الدین ایوبی نے جدو شکست دیتی نا سارے عیسائی فوجوں سارے رل کے آ گئے اور سارے آئے، لیکن یاد رکھنا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی اے بابا جی دی گل لگ گئی جناب لبیک دا معنی کی ہے یا رسول اللہ میں اتھے بھی حاضر، کل قبر چ بھی حاضر تے انشاءاللہ حشر وچ بھی حاضر، اسی تاں ترے واری لبیک لوانے ہیں۔ بس حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ دسو تہاڈے کو کوئی جھوٹ مار کے جی ہم یہ کر دیں، تسی کوئی جھوٹ مارنا ہے لبیک دا معنی کی ہے میں حضور آ گیا، میں حضور آ گیا۔ اور حضور خود چاہتے ہیں بار بار، حضرت معاذ بن جبل جڑے سن یہ حضور دے نال سواری تے بیٹھے ہوئے سن، حضور نے فرمایا یا معاذ، عرض کی تھی لبیک وسعد ہے، حضور میں آ گیا۔ مقام ہتیر ہوتے حضرت صلاح الدین ایوبی جدو میں تو دسن لگا نعرے نال ہوندا کی ہے، جدو سارے عیسائیاں نو شکست ہو گئی، پوری صلیبی فوجاں نو شکست ہو گئی، اور بعد جو ہیڈ لیم ہے بھی انہوں دا مورخ ہے بھی بڑا متعصب مورخ، میں نے کیا بھی تواڈے نال بڑھیا کی ہے، تسی انہوں ہرا کیوں نہیں سکے؟ صلاح الدین کلا سی، منافق بھی تواڈے نال سن، غدار بھی تواڈے نال سن، فوجاں بھی تواڈے کول سن، اسلحہ بھی تواڈے کول ود سی، جناب رسد بھی تواڈے کول، کھان پین دا سامان بھی، جناب بندوقاں جناب منجیقاں بھی، سارا کچھ تواڈے کو سارا کچھ ود سی، تسی صلاح الدین ایوبی نو شکست کیوں نہیں دیتی؟ اے ذرا غور نال گل سننا۔ انہاں کہا یار صلاح الدین ایوبی دی صفحہ تھوڑی ہے سن، ساڈے کو ہزاراں صفحہ سن، انہاں کہا پھر شکست کیوں ہوئی؟ انہیں کہا سی اس دے ہزارہ بندے شہید کیتے، سارا دن جنگ ہوندی رہی، اینج صفحہ جو آر پار نظر آنا شروع ہو گیا، انہیں کہا پھر تسی انہیں کو جتے کیوں نہیں؟ انہیں کہا ایک گل دی سمجھ نہیں آندی کہ صلاح الدین ایوبی دی فوج نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگتا سی، انہوں دے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پہنے سن۔ بس اتنی بات ہے کہ اسی نعرہ تعالی لوانے ہیں، اور اے جدو تانوں پتہ وزیر آباد قافلہ عشق و مستی وزیر آباد پہنچا اور بغیر قیادت تو پہنچا، تیسری چوتھی رو دی قیادت سی نا، اصل تا مسئلہ ہوتے سارے فیصلے حضور دے عاشق آپ ہی کر رہے سن، جدو ہوتے پہنچے وزیر آباد والا مسئلہ حل ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، سارے کچھ اسی رہا ہو کے آ گئے، بعد جو رپورٹ آئی کہ امریکی جناب ہے سارے غلامن انہوں نے بلا لیا بار دیا جناب سارے نے، انہاں دے آقا نے انہوں نے کہا آؤ بھائی دسو تانوں اتنے کروڑا ڈالر دینے ہیں، اتنے ارباں روپے دینے ہیں، تواڈے کو چند منڈے لبیک والے قابو نہیں آندے، اے جناب فاروق الحسن صاحب قابو نہیں آندے، اے نعیم چٹھا قابو نہیں آندا، اے فلاں جناب اے نہیں قابو آندے، صادق الامین شاہ صاحب نہیں قابو آندے، اے جناب ساڈے رانجھا صاحب قابو نہیں آندے، یونس رانجھا صاحب اے سارے تواڈے کو قابو نہیں آندے، اے یوسف رضوی صاحب تواڈے کو قابو نہیں آندے، اے جناب چودھری صاحب قابو نہیں آندے، انہاں کہا یار گل اے کہ قابو اسی کر لینے ہاں، اسی انہاں نو جیلاں وچ بھی پا دینے ہاں، ہتھکڑیاں بھی لا دینے ہاں، فورس شیڈول بھی لا دینے ہاں، دہشت گردی دے پرچے بھی لا دینے ہاں، انہاں کہا سارا کچھ کرنے ہاں، پھر جناب ہیلی کاپٹر بھی منگا لینے ہاں، گولیاں بھی مارتے ہاں، شل بھی مارتے ہیں جناب، تذاب بھی سٹتے ہیں، انہاں کہا لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹھی ہو جاندی، ساڈے گل پہ جاندی، بس ہم سمجھ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اسی لبیک دا نعرہ لاندے کیوں ہاں؟ میں تو انہوں حدیث سنائی جاواں اس واسطے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تو انہوں کتے تلاش کراں، اور بابا ساؤنڈ والے کی کر دیو یار، میں بس کر دیں تقریر، لاؤ جی لبیک دا نعرہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تانوں کتے تلاش کراں؟ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک اولین و آخرین سارے جمع ہون گے، حضور کتے تلاش کراں؟ میں تو ان کا سران نعرہ کیوں لانے ہاں؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتے تلاش کریے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر تے آ جائی، میں اپنی پیاسی امت رو پانی پلا رہے ہوں گا،
اور ساڈا امام کہتا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جے حوض کوثر تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوارے ہوں گا. جی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور جناب ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوارے ہوں گا. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میزان سے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط سے آ جاویں میں اپنی امت کو رب سلم کہنے گزار رہا گا. اور ساڈا امام کہتا ہے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد اور پائے کوپاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضرت ابو ہریرہ نے اگلی گل کی تھی نا یا رسول اللہ جے پل صراط سے بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی میں انہوں اتھے ملاں گا. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور سنو بھائی حضور جتھے سانو لوڑ پے گی امام الانبیاء اتھے ملن گے تے جے دین واسطے امتی دی لوڑ پہ جاوے تاکہ جناب ہم نہیں جاتے ہم ویسے نہیں ہوتے. میں کہا نا اساں تا صحابہ دا سبق پڑھیا اے جناب لبیک والے بڑے سخت ہوتے ہیں. میں کہا تسی جے نرم ہو بند کراؤ فلسطین تے بمباری کشمیر واپس لے دیو عافیہ صدیقی واپس لے آؤ. تسی جے نرم ہو اسی گرم سہی تسی نرم سہی. آؤ قوم دی دھی عافیہ صدیقی واپس لے دیو آؤ کشمیر واپس لے دیو آؤ آج چیخ دے اور جناب قوم دی بیٹیاں اور فلسطین دی بیٹیاں امت مسلمہ دی بیٹیاں انہاں دی جناب پٹیاں انہاں نوں درد مندی انہاں دی کوئی درد دوا کر دیو آؤ انہاں تے بمباری بند کرا دیو. اگر تسی گرم ہو میں کہا اسی گرم نہیں اسی تے صحابہ والے بیت دے غلام اسا تا انہاں کو سکھیا کہ اسلام ہے کی ہے. میرے آقا نے جاندے پوچھے سی نا بدر کہ دسو میرے غلاموں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تیار کھڑیا حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے جناب گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. مال نہ بھی لڑیں گے جان نہ بھی لڑیں گے بچہ نہ بھی لڑیں گے. یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا کے رکھ دیں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور علامہ اقبال کہتا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. اقبال کہتا جے ممبر تے محراب تو حضور تے دین دی گل نہیں ہونی جے ممبر تو محراب تو بدر دی گل نہیں ہونی جے ممبر تو محراب تو 8 تلواروں دی گل نہیں ہونی جے ممبر تے محراب تو ایک گل نہیں ہوندی کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام 8 تلواراں کیویں ٹٹیاں. جے ممبر تے محراب تو احد دی گل نہیں ہونی کہ 70 صحابہ اے نعرہ لاندیاں جناب شہید ہو گئے دونی وجہ کا دونی وجہ نفسی کا دونی نفسی. یا رسول اللہ ساڈا چہرہ تواڈے چہرے تے قربان ساڈی جان تواڈے جان تے قربان. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے جھک کے حضرت ابو دجانہ نے ہر تیر ہر تلوار ہر نیزہ اپنے جسم تے لیا. اے سارا کچھ حضرت طلحہ نو 70 زخم آئے پانی چھڑ گیا بے ہوش ہو گئے. جدو چڑھ گیا پانی منہ تے حضرت جناب صحابہ نے پوچھا دسو اے جناب جدو ہوش آیا تو انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے. حضرت سعد بن ربیع آخری وقت جان کھونے دی عالم وچ جدو دنیا تو جا رہا ہے حضرت سعد بن ربیع نے صحابی نو کیا جا کے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سارے غلاماں نو اے پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی تو جناب اللہ تعالی قیامت والے دن تانوں نہیں بخشے گا اس واسطے کہ تسی تے زندہ سی میرے حبیب تک کوئی پہنچیا کس طرح. اے اگر منبر تو گلاں نہیں ہونیاں اگر منبر تو گلاں خندق دیاں نہیں ہونیاں کہ میرے آقا نے پیٹ اتے پتھر بن کے خندق کیویں کھودی اور ایک کیویں گل نہیں ہونی کہ حضرت جناب حضرت عامر بن عقبہ نے یہ شعر پڑھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدالک ما ابقینا والکین سکینتا علینا. اقبال کہتا جے منبر تو گل نہیں ہونی کہ ان الذی احضری خلیلی ونحن
ونحن بالصفق لدى النخيل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. اقبال کہندا جے اے تو گل نہیں ہونی، جے اے گل نہیں ہونی کہ خیبر وچ مولا کائنات نے کھبے ہاتھ وچ خیبر دا دروازہ چوک کے رکھ دیتا، اگر اے گل نہیں ہونی کہ مرحب خیبر سامنے آیا کہ انہیں کہا میں بڑا پہلوان ہاں، تے مولا کائنات نے نہیں آکھیا اسی بڑے صوفی صافی ہونے ہاں، اسی بڑے اللہ لے ہونے ہاں، اسی بڑے پیر فقیر ہونے ہاں. آکھیا نہیں انا الذی سمتنی امی حاضرہ. فرمایا تو مرحبے جب تو مرحبے جب تو مرحبے. فرمایا جب تو مرحبے کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. جھاڑیاں دا شیر. اقبال کہندا اگر گل نہیں ہونی ممبر تو محراب تو کہ جناب مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھپے ہاتھ کیویں چکیا، اور اقبال کہندا جے گل نہیں ہونی کہ حضرت سعد بن معاذ نے خیبر دے یہودیاں دا کی فیصلہ کیتا کہ یا رسول اللہ انہاں دے مرد قتل کر دیو، انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لو، انہاں دے بچے غلام بنا لو، انہاں دی جائیداداں ضبط کر لو. اور حضور نے مسکرا کے سعد بن معاذ نو کیا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا. اقبال کہندا جے یہودیاں نو اے فیصلے نہیں سنانے اور اے تسا کہنا کہ اسلام امن دا درس دیندا. اقبال کہندا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ناسی موت دیاں گلنا کر دیا یعنی مرے ہوئے مردار گلنا تو مراد اقبال نے کیا موت دیاں گلنا کر دیا. ہاں جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ہاں اسی موت دیاں گلنا کر دیا غازی علم الدین دی موت دی گل کر دیا، اسی موت دیاں گلنا کر دیا ممتاز قادری دی موت دی گلنا کر دیا، اسی موت دی گل کر دیا امیر المجاہدین دی گل کر دیا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر. بس اسی یہ گلنا کر دیا. اور اقبال کہتا دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اور خوابیدہ گلنا اے جناب میں کہا یار امن دا درس دیندہ اسلام کنے کیا امن دا درس نہیں دیندہ. اسلام امن دا درس دیندہ جدو بلال کعبے دی چھت ہوتے ہوئے، جدو بلال نو میہ ماردہ ہوئے کعبے دی گلیاں جناب مکے دی گلیاں لٹا کے اور جناب سینے تے پتھر رکھ کے اور جناب پھر پوچھتا ہوئے سنا بلال. اور اسلام ڈلی گل دا قائل نہیں. اے تاسا اسلام پڑھیا نا با خدا جے قرآن پڑھئے اور قرآن کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. جے قرآن پڑھئے تو پھر لگتا کہ قرآن سانو منافق کہہ رہا کہ اسی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردہ ہے. ہم انتظار میں ہے کہ جناب اٹھ کے آئے گا کون. صلاح الدین ایوبی نے اب دوبارہ اٹھ کر نہیں آنا قبر سے کہ فلسطین فتح ہو. اگر فتح کرنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کو اٹھ کر جانا پڑے گا اور جائے گا تو پھر کیا بنے گا. گھر بیٹھے مدد نہیں آندی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اللہ چاہتا تھا فرشتے بھیج سکتا سی لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر والی رات جدو حضور اپنے غلاماں نو لے کے پہنچے تے صحابہ کہندے حضور نے ساری رات سجدے گزاریا اور اپنے رب دے اگے دعا منگی. اج ہاتھ چک کے حضور نے سجدے وچ یا اللہ میں اپنے غلاماں نو نال لے آیا جے تو انہاں دی مدد نہ کیتی تے قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں آنا. تے پھر رب نے کی کیا بیالف من الملائکۃ مصومین میرے حبیب اسی فرشتے نہ تہاڈی مدد کران گے. 1000 2000 3000 4000 5000 نشان والے فرشتے. پھر آکھیا اے نہ آکھن میرے حبیب کہ مینوں تے میرے غلاماں نو بدر بھیج دتا فرشتے. آکھیا جبریل جا کے میرے حبیب نو آکھ دے انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں. ہاں فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں. کنے کیا فرشتے نہیں آندے. فرشتے داندے نہ رستے بھی ساڈے نال گڈی گل ہو رہی سی. انہیں کہا ایک افسر دستا انہیں کہا یار فیض آباد کوئی سمجھ نہیں آئی اسی شہر تے جناب بندوقہ لے کے چڑھے ہوئے سا. انہیں کہا پتہ نہیں ہوا پھری تے ساڈا منہ انج ہویا تے اسی نسی جاندے سا 2 کلومیٹر تک 1.5 کلو اسا پیچھے مڑ کے گئے ہویا کی ہے. انہیں کہا ہمیں لگدا کوئی ڈنڈا چاہے پیچھے ساڈے پیچھے فوج آ رہی. میں کہا اقبال کہندا کہ جناب اے نہیں کہ کیویں ہوندی ہے طاقت کیویں آندیاں. کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نال انہاں نو یقین
یقین ہی کوئی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے، اور جھلیا ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ جناب میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل بخشش فرمائے، بہت بزرگ جانتے ہونے نوائے وقت بھی لکھتے سن حضور پاک دے سپاہی دے نام میجر امیر افضل، انہاں کیا پینٹ دی جنگ بی آر بی نہر لاہور، جناب بی آر بی نہر دے ہوتے ہندو فوج آگئی ٹینک لے کے، انہاں کیا ایسا جناب اسلحہ استعمال کی تھا، تھوڑی دیر بعد ساڑھے کو اسلحہ مک گیا، بالکل مک گیا، انہاں کیا ہون کی کریے، ہون تا سامنے موت آ گئی، انہاں کیا سی بی آر بی 8 گھنٹے بی آر بی نہر ہوتے نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری جدو لاندے سا تے ہندو فوج ٹینک چھڑ کے نس جاندی سی کہ پھر محمد عربی دے غلام آ گئے، اور یار حضور دے غلامہ دی شان ہی بکری ہے، لیکن بے یقینے واسطے نہیں، بے یقینے واسطے نہیں، اے دیکھو مسلمانہ دی تاریخ تا بڑی ذرنی، اسی کدی بھی اسلحہ نہ جنگاں نہیں لڑیاں، کدی تعداد جنگاں لڑیاں، اور کدی تعداد اسلحہ نہ جنگاں نہیں لڑیاں، اے ظہیر الدین بابر رانا سانگے دے مقابلے چاہیا ہے، برے صغیر دی تاریخ ہے، او تا عرب دی ہے برے صغیر دی، مسلمانہ دی تاریخ سنو، ظہیر الدین بابر جدو رانا سانگا دے مقابلے چاہیا تے ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج سی اور رانا سانگا کو 80,000 دی فوج سی، ظہیر الدین بابر نے اپنی فوج کو خطاب کیتا، انہیں کہا ہونے ساڑا مقابلہ ہوئے گا، بڑی خون ریز جنگ ہوئے گی، اسی سارے مارے جاؤں گے، ساڑیاں لاشاں میں چکن والا کوئی نہیں بچے گا، اور سارے جناب سانو ایتھے گدہ کھان گیا اور وہ بڑیاں ہون گیا، پھر انہوں ایتھے مار جان گیا، سانو دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا، کفن بھی نہیں ملے گا، اسی زمین دے ہوتے پیرے ہوں گے، ساڑے نام و نشان بھی تاریخ چ مٹ جائے گا، پوری فوج دے اندر بزدلی پہ گئی، انہیں کیا پھر اے تیوے کہ اسی مر جانا، چلو آؤ ذرا شان نہ مریے، انہیں کیا مرنا ہی ہے نا، تے آؤ ذرا شان نہ مریے، 12,000 نے 80,000 نو لمحے پا کے رکھ دیتا، ایک اتھے لکھیا کہتے جتنے جی تعداد میں ان کے پاس اسلحے بہتے ہیں، میں کہا 10 سامنے 1000 بندہ کھڑے ہوئے، اونٹ ذبح ہو رہے ہون، کھان پین دا سامان بھی ہوئے اور عیاشی دا سامان بھی ہوئے، مغنیاں جناب ہون، خیمے لگے ہون اور سامان ترب و حرب سارا کچھ انہوں کو موجود ہوئے، لیکن ایدر ویک حضور دے غلام 8 تلوارہ ہون، کھان واسطے کھجورہ بھی پوری کون نہ ہون، جسم تے کپڑے بھی پورے کوئی نہ ہون، لیکن پھر ویک کہ میں 1000 لمبے پا کے رکھ دیتا، با اتنی گل ہے، اسلام اپنی پاور رکھدا، لیکن شرط ہے کہ اسلام دے منن والے اسلام دی پاور نو لے کے چلن، اے تے نہیں نہ ہو سکتا ساری زندگی امریکہ دی غلامی کیتی جاوے، ساری زندگی انہاں دی گلاں منیاں جان تے پھر آکھے کہ جناب ساڈے اوتے اسلام کیوں نہیں امن کردا، میں کہا چلیا غلام قوماں اوتے اسلام نہیں آندا، اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر، اور کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، اے جی میچ آ رہے ہیں، اے جی موسم بدل رہا، فیسٹیول آ رہے ہیں، اور میں کہا اسلام فیسٹیول دا قائل نہیں، اسلام دا کہنا یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، میرے حبیب اپنے غلاموں نو جنگ واسطے ابھارو اور انہاں منافقاں اور کافراں نو وڈ کے رکھ دیو جڑے فلسطین تے بمباری کر رہے ہیں، آج حق نہیں بڑھدا، لیکن دیکھو کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں جس نو اسلام دی طاقت تے یقین ہوے، کوئی ایک بھی نہیں، سارے سر جھکا کے بیٹھے، میں کہا یاد رکھنا ان سر جھکان نہ گل نہیں بندی، حضرت خالد بن ولید 60,000 تے لشکر 60 بندے لے کے چلے گئے، سارے لشکر نو کیا بھئی ایک پاسے ہو جاؤ، روزانہ جنگ لڑتے سن، روزانہ آپ دی جنگیں جنادین آپ 60,000 تے لشکر 60 بندے لے گئے، باقی لشکر نو کیا ادھر سائڈ تے کھڑے ہو جاؤ، 60 لشکر 60 بندے لے کے گئے، سارا دن انہاں دے بندے بڑھدے ہیں، شام نو 60 تے 60 واپس زندہ و سلامت صحیح آ گئے، تے حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا، انہاں کیا خالد بن ولید 60 بندے لے کے آج گین تے پورے لشکر نو سائڈ تے کھڑا رکھیا، اور آج جناب کافرن اس طرح جنگ لڑتے رہن، اور 60 بندے اگر 60 تے 60 شہید ہو جاندے جرنیل تے پھر کی بندا، حضرت فاروق اعظم نے خالد بن ولید نو پوچھ لیا، انہوں نے کہا خالد ایک ہی کیتا، سارا لشکر ایک پاسے کھڑا کر کے 60 بندے نہ جنگ لڑدا رہیا، انہوں نے کہا اے امیر المومنین قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیا قرآن کہندا تسی ایک ہوو کہ 1000 دے مقابلے میں دیکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا، بس قرآن آج بھی کہندا اے تا مومن ہو ہی نہیں سکتا، اے تا قرآن نے کیا نا بدر کہ انی معکم میں تواڈے نال ہاں، تے قرآن کہندا ان اللہ مع المومنین،
اللہ تعالیٰ فرمانا اللہ تو ہے ہی مومنہ نال لیکن کیویں اینج نہیں گھر بیٹھے اینج نہیں ہو سکتا بھی گھر بیٹھے فرشتے آن اینج نہیں ہو سکتا کہ جناب اسی آکھیے ایسی جناب فیسٹیول منانے اور قوم نو نچن ٹپڑ ہوتے لانا کیا کہ فرشتے ساڑی مدد کرنا نہیں علاؤ الدین خوارزم جدو ہلاکو خان دے مقابلے فوج لے کے آیا کہ انہیں سامنے دیکھا انہیں کہا آج اسی نہیں جت سکتے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا اولیاء دیاں روحاں تے جناب فرشتے ہلاکو خان دی فوج ہوتے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ انہیں کہا کافرو انہاں فاجرانو انہاں بدکارانو انہاں محمد عربی دے دین دے غدارانو مارو انہاں دین دی گل ہی نہیں کیتی آج لشکر لے کے سامنے آ گئے ہاں جڑا دین دی گل کرے وہ تو پھر اے کہ حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل سے جا رہے ہوں تے جناب لشکر جو پیچھے رہ جان اور جدو جناب رستہ نہ ملے تو سامنے شیر آ جاوے حملہ آور ہون لگے تے نہیں آکھیا کہ میرا بڑا تعارف ہے میں بڑی تسبیحاں روز چھکدا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا شیرا ذرا خیال نہ حملہ کری میں حضور دا غلام ہاں تے اسی جا کے جیلوں نو کی گیا اے تساں ویکھیا نہیں اسی تانوں کیا سی انہاں کو آزادی دی جنگ نہیں لڑی جانی کیا سی کہ نہیں اساں بھی جیلوں جا کے کیا اپنی کال کوٹریاں نو اندھیریاں نو جا کے کیا اوے ذرا تگڑے ہو کے محمد عربی دے غلام آیا اسی تے جیل دی کال کوٹریاں نو سامنے کندھاں نو ویکھ کے کیا جدوں پچھوں تالے مارے تے 8 تالے بند کیتے بوئے بند کیتے تے جناب اندھیر کال کوٹریاں وچ پایا تے سامنے کندھ نو ویکھ کے میں کیا یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے لبیک یا رسول اللہ قوم نو ڈرا کے قوم نو جناب کر کے آج جناب ہسپتالوں تے ہسپتالہ بنا کے قوم نو ہزاراں بیماریاں لوا کے ایسیاں خوراکاں کھوا کے اور کہنے جناب پولیو بڑا نقصان دیتا ہے بچوں کو پولیو ضرور پلائیں میں نے کہا پولیو والے بچے پھر بھی زندہ رہتے ہیں مجھے یہ بتا کہ پولیو کا درد تو بل گیٹ سے لے کر یہاں تک ہو یہودیوں کو ہو کہ مسلمان بچوں کو پولیو کے قطرے وہ اصل میں پولیو نہیں ہے کوئی اور ہی مرض ہے جو پلائی جاتی ہے کہ ان کے اندر غیرت ختم کی جائے پولیو کو پلانے کے لیے تو وہ یہاں تک اربوں روپے خرچ کر دیں تو فلسطین کے بچوں کو بچانے کے لیے وہ 1 روپیہ کیوں نہ لگائیں یہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہے مولوی جذباتی میں کہا جلیا ساڑھے جذبات ہیں تو تیری عزتہ بھی سلامتاً ساڑھے جذبات ہیں تو تھے امریکہ بھی نہیں آندہ انہوں پتا کہ محمد عربی دے غلام دی کچھارے جے ساڑھے جذبات جس دن موقع ہے نا انہاں تینوں ویش کے آنا انہوں دے آگے اور یاد رکھی غلام قوم دا کوئی نہیں ہوندہ اقبال کہتا غلام سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہتا تہذیب حاضر نے تینوں اے دسے ہویا کہ دائیں بائیں پھرنا یاد رکھی غلامی جڑی نا جناب غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہتا تو بے یقین ہو کے بیٹھا کہ محمد عربی دا دین نہیں آئے گا لوگ کہنے کہ جناب دین کی میں آئے گا تسی کہنے دین آئے گا میں کہے 10 جدو مکے دی گلیاں حضرت بلال نو مارے جا رہے سی کوئی سوچ سکتے سی سردار مکے دا کہ یہی بلال کعبے دی چھت تے جائے گا میں کہا آج اسی روڈوں تے مار کھا رہے ہیں لیکن یاد رکھی کہ ایک دن حضور دا دین پاکستان دے تخت تے ہوئے گا پاکستان دے نہیں بلکہ دنیا دے تخت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور دین قربانیاں مانگدا ہاں حضرت سمیہ دے ٹکڑے نہیں ہوئے حضرت حباب بن عرد دے جسم میں جناب سوراخ نہیں ہوئے حضرت بلال ناکی بنیا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شہزادی نو نقصان نہیں ہویا حضرت امیر حمزہ دے جگر کان نک اور جگر نہیں چبائے گا ٹکڑے نہیں کر دیتے چبائے گا ٹکڑے نہیں کر دیتے اگلے نے لیکن اس اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہنا تو مسلمان یہ پڑھائی ہوئی کہ جناب لنگر آ جائے بلاد آ جائے گا لنگر کھا لمنگے 11ویں آئیں گے لنگر کھا لمنگے کہنا لنگر کھا راج کے کھا لیکن جدو میدان آ جائے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کہنا رب اے نہیں چاہ رابطہ چاہے جو مرضی کر لے وہ تو ایک فرشتہ بھیجے پر مارے پوری دنیا جناب ہل کے رہ جائے لیکن رب بھی تو بیختا کہ میرے حبیب تے غلام کر دے کین جنہ دے بارے اللہ نے قرآن نے کی کیا رضی اللہ عنہم وردوان وقلنا وعد اللہ الحسنہ لیکن قرآن رب انہوں نے بھی کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مراسی کدی مستلق تے امیر المجاہدین نے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا تے رب نے کیا ایویں تری نے گل بہ گی چلو آؤ اس سے حال فیض آباد پہنچو سارے نس سکتے بابا جی تا جناب اٹھ کے کدھر جا بھی نہیں سی سکتے اسی تسی پیراں لیا دائیں بائیں ہو سکتے سا ساری شیلنگ بھی اتھے گولیاں چل
چل دیاں بھی ہوتے. پھر پوچھا بابا سنا ہن کی بڑھ جا. آکھیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. انہوں نے کہا تسی پوچھا. انہوں نے کہا ہاں جی بابا جی ہن سناؤ. اے جیل میں جا کے پوچھا جیل میں کہا میں تانوں کہندا نہیں سا انہاں نوں تہاڈی چٹی داڑھی دا بھی حیا نہیں, انہاں نوں تہاڈے علم دا بھی حیا نہیں, تہاڈی بزرگی دا بھی حیا نہیں, تہاڈے دین دا بھی حیا نہیں, انہاں تانوں جیلاں بند کر دینا. تے بابا جی نے اگوں مینوں جڑا سنایا نا جناب قیامت تک واسطے جدوں میں اندر جیل وچ پڑھدا سا پھر منظر ہی ہو جاندا سی. بابا جی نے کہا جھلیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. فرمایا تو کی سمجھ بابا جی نے کہا چلیا تو کی سمجھ جا جڑا محبت رسول دے اسی جام پیتے ہوئے اے ہتھکڑیاں اور جیلاں نال گوڑیاں نال لے جانا. میں کہا جی کیویں؟ بابا جی نے کہا چلیا اے تا جناب قبر وچ جا کے بھی نہیں لتھنا. جدوں انہاں پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تے اسی کہنا کہ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاتا, ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندا, جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا. اور بابا جی نے کہا ساڈے کو جے پوچھن گے اسی تے دنیا تے لبیک کہندے نا تے سامنے آ گیا حضور تے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دسو انہاں دے بارے کی کہندے ہو. بابا جی میں کہا جی پھر اوتے کی بنے گا؟ آکھیا اسی تے کہہ دیواں گے سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں تجھے, اور باغ خلیل کو گل زیبا کو ہوں تجھے, اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کو ہوں تجھے. بس ادری حضور نال وفا کر کے جانی. اور اے یاد رکھنا اوتھے مول نہ نمازاں دا نہ حجاں دا نہ زکاتاں دا, اوتھے مول وفاواں دا. ہاں اے تا حضور نو چھڑ کے جڑے نمازاں پڑھن گئے مقام شوت مدینہ پاک تو مقام شوت مدینہ پاک تو 1.5 میل, مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل. جڑے منافق سن نا منافق او 1.5 میل تو واپس آ گئے. اے جڑے منافق طبیعت ہوندے نا یاد رکھنا منافق راضی کدے بھی نہیں ہونا. وہ تے کل دے دیہاڑے تو بھی راضی نہیں, جڑا اسا کل آئندہ کرنا ہونا اس تو بھی راضی نہیں ہونا. اسا منافقاں نو راضی نہیں کرنا. اسی کی کرنا؟ قرآن میں کہندا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. میرے حبیب عزت اللہ واسطے او دے رسول واسطے تے مومناں واسطے. انہاں منافقاں راضی نہیں ہونا, نہ اسی منافقاں نو راضی کرن ٹرے ہاں. اے تا مقام شوت تو واپس آ جاندے تے جڑے عاشق ہوندے او تا جناب این کل کے تلوار چک کے پہلوانا وار چال جدو این حضرت ابو دجانہ چلے نا اے دنیا دی طاقتاں لوگوں کو جناب فلسطین دے ہوتے ہو کہنا میں ایٹم بم مار دینا. ادھر سنو اس واسطے تو ایٹم بم مارنا کہ امت مسلمہ کو کوئی محمود غزنوی کوئی نہیں. اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اور اقبال کہتا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. اقبال کہتا مسلمانہ دیو شان محبوبی اور دب دبا کرو فار ختم ہو گیا. اقبال کیوں ہو گیا؟ کہتا انہاں میں کوئی خالد ہی کوئی نہیں, کوئی فاروق ہی کوئی نہیں, کوئی ایوبی کوئی نہیں. اقبال کیوں کوئی نہیں؟ ایتا جناب بڑے بڑے اسلحے تے بڑے بڑے ایتا جناب بڑے بڑے اسلحے تے بڑے بڑے سپاہے کو بڑیاں طاقتاں اور کہندا طاقتاں انہاں کول ہیں لیکن انہاں دا دل موت تو ڈردا. کہندا سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. پھر اقبال کس کو جائیے؟ اقبال کہندا اس فقیر کو جا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ. اقبال کہندا اس لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور اسرائیل دھمکی دے وے فلسطین نو کہ میں ایٹم بم مار دیاں گے اور پوری امت مسلمہ انتظار کر رہی ہوئے کہ اقوام متحدہ دا اجلاس کدو آئے گا. اور ادھروں آپ دوزہ آ رہی ہوں اور ادھروں کہہ رہے ہوں کہ ہم اخلاقی سفارتی اور جناب سیاسی طور پر حمایت رکھیں. ادھروں آپ دوزہ بھر کے اور جناب بم بھر کے اور اسلحے بھر کے بھیج رہے ہوں اور ادھروں کیا ان کے جناب ہم دعا گو ہیں. اور پھر رون دا مقام ہے کہ پوری دنیا دے اسلامی ممالک فلسطینیاں واسطے جناب تابوت تے کفن بھیج رہے ہوں اور ظالموں شہیدانوں تا کفن دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے تابوتہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں. اے اسلام دا قانون ہے شہید تا اسے حالت ایک دفن کر دیتا جاوے اے افضل ہے. انہوں نے جناب تابوتہ اور کفن دی لوڑ نہیں, انہوں نے صلاح الدین ایوبی دی تلوار دی لوڑ ہے, انہوں نے محمود غزنوی دی للکار دی لوڑ ہے, انہوں نے خالد بن ولید دی یلغار دی لوڑ ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تے انہوں نے زخمہ ہوتے مزید نمک تے نہ چھڑکو. جے تسی روٹی پانی نہیں بھیج سکے تو انہوں کفن اور تابوت ملن, کفن تے تابوت تے مل جان گے, وہ تا اپنی
اپنی چادر کی لپیٹ کے اللہ دے سپرد کر دیتے گئے اور اللہ دے ہاں جناب جنت پہنچ گئے. لیکن اے دسو غدار اور ابن غدار اور سارے جناب یہود و نصارہ دے جنٹ مسلط جڑے مسلمان حاکمن سارے مسلمانی اسلامی ممالک دیتے تسی یہ دسو کہ تسی بھی مسلمان ہو تواڈے اندر بھی کوئی غیرت ہے؟ ساڈا وزیر داخلہ جڑا کہندا سی یہ جتھے اور یہ جناب چند جناب لوگ اور یہ چڑھائی کر دیتے ہیں اسلام آباد پر وہ کش لا رہا جناب پیچھے فلسطینی مظلوم بچے دیا جناب ویڈیو چل رہی ہیں اور اقبال نے انہاں دے بارے کیسی وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال کہندا اے وہ مسلمانن جنہاں دیکھ کے یہودی بھی شرما رہے ہیں کیوں انہاں تا محمد عربی دے دین دی گل کرنی سی انہاں تا کہنا سی خیبر خیبر اے یہود جیش محمد سوف یہود انہاں تا کہنا سی کیوں اے یہودی جناب خیبر والے یہودیوں محمد عربی دے شیر آ رہے ہیں اور حضرت سعد بن معاذ دے فیصلہ کرنے والے غلام آ رہے ہیں آج اسی تہاڈا سارا کچھ نیست و نابود کر دیں گے. لیکن او جناب عرب وہ تلواراں پکڑ کے رقص کر رہے ہیں او جناب سارے اور جناب باقی سارے بھی تلواراں پکڑ کے رقص و سرور اور جناب مصروفاً رقص و سرور ایویں تو نہیں کیا قمر جلالوی نے انہوں نے کیا پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہیں یہ سعودی مثل یہودی یہ بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب شراب ہی پی رہے ہیں جڑے امت مسلمہ دے کٹن فلسطین دے قبلہ کعبہ معظمہ قبلہ ثانی دے محافظہ نو پہلے چاہیے سی کہ وہ قبلہ اول دی طرف رخ کر دے. جناب خادم الحرمین میں کیا خادم الحرمین صرف مال بٹورن واسطے صرف جناب مسلمانوں دے جذبات لین واسطے اے خادم بیت المقدس کی درن خادم مسجد اقصی کی درن لیکن انشاءاللہ نا امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ. اقبال کہنا نا امید نہ ہو این نہ کرنا نا امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اقبال کہنا پریشان نہ ہو محمد عربی دے غلام انشاءاللہ آن گے اور آن گے. تسی یہ دسو جس طرح انہوں نے لبرلزم دی ہوا سارا میڈیا میں نے کل کہہ رہا سن کہ جناب آپ کا خطاب میڈیا والوں نے کیوں نہیں سنایا. میں نے کہا یہ بات یاد رکھ لینا جس دن میں جھوٹ بولوں گا اس دن ضرور سنائیں گے. سچ میڈیا سنا نہیں سکتا. ہاں پاکستان میں سچ میڈیا اس دن سنائے گا یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا یا پھر محمد عربی کا دین تخت پر ہوگا. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا دکھائے کہتے ہیں آپ کا خطاب کیوں نہیں سنایا. میں نے کہا بھائی اس لیے نہیں سنایا کہ گر صاحب ہنگام نہ ہو منبر چشموں کو تڑپتا ہوا سیماب میں ہے بیتاب اے وادی لولاب ہے جی اور مزرا ہاں جی نواہائے سوز جگر پہ ہے موقوف دیلے ہو تار تو بیکار ہے مزراب. ہمارے تار امیر المجاہدین ٹائٹ کر کے گئے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں اس سے کفر ہر جگہ کانپتا ہے. بس اتنی بات ہے. اور جس دن میں جھوٹ بولنا شروع کروں گا یاد رکھنا اس دن پاکستانی میڈیا کے پہلے جناب بلیٹن میں میری خطاب چلے گا. جب تک میں سچ بولتا ہوں یہ نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ ان کی تارے وہاں سے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے رستے میں یہ میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ انڈین میڈیا چیخ کے سنا رہا ہے کہ یہ کٹر پنتھی آ گیا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ محمود غزنوی کے وارث آ گئے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں تو اندر سارے ہاتھ چکو بھئی ایک باری سارے ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو. پوری دنیا نو دکھاؤ کہ آج بھی اہلیان بلوال اہلیان پنجاب اہلیان پاکستان امت مسلمہ دے نوجوان بچے بڑے بڑے جوان سارے اپنے فلسطینی بھائیوں دے نال کھڑے. ہاتھ چکو بھائی لبیک دا نعرہ لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک